اندلس کے شہر غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کے ایک ایوان میں علی الصباح حلاوہ نامی ایک خاتون افسردگی کے عالم میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حلاوہ قاضی یحییٰ بن منصور کے اکلوتے بیٹے زبیر کی دایا تھی۔ زبیر صرف 3 دن کا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور حلاوہ نے اسے اپنا دودھ پلا کر پالا پوسا اور جوان کیا۔ زبیر کے ہاتھوں ایک نوجوان قتل ہو گیا تو اس کے باپ یحییٰ بن منصور نے، جو قرطبہ کا قاضی تھا، اسے پھانسی کی سزا کا حکم سنایا۔ آج اس حکم پر عمل درآمد کا دن تھا اور اسی لیے حلاوہ مغموم اور پریشان بیٹھی تھی۔ اسی اثناء میں عبداللہ نامی غلام، جو یحییٰ بن منصور کا قدیمی نوکر تھا، کمرے میں داخل ہوا اور حلاوہ کو اس بات پر برا بھلا کہنے لگا کہ وہ زبیر کی پھانسی کے منحوس کلمات اپنی زبان سے کیوں نکال رہی ہے۔ حلاوہ نے مایوسی سے کہا کہ آج زبیر کی زندگی کا آخری دن ہے، وہ عدالت کی حراست میں ہے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ ان حالات میں اس کے بچنے کی بھلا کیا امید رہ جاتی ہے؟ عبداللہ نے جوش میں آ کر کہا کہ زبیر زندہ رہے گا اور اللہ کے فضل سے تجھے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا۔ اس وقت پورے قرطبہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جو کسی کے بھی حکم سے، خواہ وہ حکم زبیر کے باپ کا ہی کیوں نہ ہو، اسے سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو۔ لوگوں نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص سے حلف لیا جائے گا کہ اسے زبیر کا خون بہانے سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ آج کسی بھی صورت میں قاضی کے حکم کی تعمیل نہیں ہونے دی جائے گی۔ حلاوہ نے کہا کہ میں اپنے چشم تصور میں سولی پر لٹکی ہوئی زبیر کی لاش کو دیکھ چکی ہوں۔ اگر اس بات نے حقیقت کا روپ نہ دھارنا ہوتا تو کبھی یہ میری زبان پر نہ آتی۔ عبداللہ نے کہا کہ زبیر کو پھانسی کی سزا کا حکم سنانا غلط ہے، کیونکہ اس نے یہ خون اپنی محبت اور اپنی غیرت کی خاطر کیا ہے۔ مقتول کو زبیر کی محبوبہ سے محبت تھی اور یہ بات زبیر کی برداشت سے باہر تھی کہ کوئی غیر اس کی محبت میں کود پڑے۔ حلاوہ نے کہا کہ اب اس بحث میں پڑھنے کا کیا فائدہ کہ مقتول کا قتل جائز تھا یا ناجائز۔ اصل بات یہ ہے کہ زبیر نے خون کیا ہے اور اس کی سزا کے طور پر آج اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ عبداللہ نے کھڑکی میں سے چوک کا منظر حلاوہ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ سولی کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اس لیے نہیں کہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ یہ سب لوگ اس لیے جمع ہیں کہ زبیر کو کسی بھی صورت میں پھانسی پر لٹکایا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اسی دوران میں قاضی یحییٰ بن منصور وہاں آ گیا اور آتے ہی پوچھا کہ شہر میں زبیر کی پھانسی کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا اور جلاد جس نے مجرم کو پھانسی دینی ہے وہ کہاں ہے؟ عبداللہ نے قاضی صاحب کو صاف صاف بتا دیا کہ اس وقت شہر میں ایک بھی شخص اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر قاضی نے حکم دیا کہ عدالت کے عہدیداروں کو بلایا جائے۔ حلاوہ نے آگے بڑھ کر بڑے جذباتی انداز میں قاضی یحییٰ بن منصور کی شفقت بدری کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اپنی ممتا کی محبت کے واسطے دیے کہ وہ زبیر کی جان بخشی کر دے، لیکن قاضی نے مختصر سا جواب دیا کہ تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی ہو، میں بہرا نہیں ہوں۔ عدالت کے چاروں عہدیدار آ گئے۔ قاضی نے انہیں قانون پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا، لیکن چاروں ایک ہی جواب تھا کہ ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اسے پھانسی پر نہیں لٹکا سکتے۔ قاضی نے کھڑکی میں سے چوک میں کھڑے لوگوں میں سے کسی کو یہ خدمت سر انجام دینے کو کہا تو ہجوم نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا۔ قاضی تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے عدالت کے ایک عہدیدار کو چابیاں دے کر حکم دیا کہ مجرم کو جیل کی کوٹڑی سے سولی کے چبوترے پر چڑھایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، موت کا نکارہ بجنے لگا، مجرم کو تختہ دار پر پہنچا دیا گیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے ان ہاتھوں کو چوما جو تھوڑی دیر بعد اسے پھانسی کے تختے پر چڑھانے والے تھے۔ یکا یک موت کا نکارہ بجنا بند ہو گیا اور ہر طرف رونے اور چیخنے جلانے کی دلدوز آوازیں آنے لگیں۔ قاضی نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تختہ دار پر لٹکا دیا تھا۔ قاضی یحییٰ بن منصور بڑے تھکے ہوئے انداز میں اپنی قوت ارادی کو مجتمع کر کے لڑکھڑاتا ہوا اپنے مکان میں داخل ہوا، بڑی مشکل سے اوپر والے حصے میں پہنچا اور ایک کمرے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس میں مکفل کر لیا۔